بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و صحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھانوی آن لائن اور میں ہوں آپ کی میزبان حبیبہ مطاہر۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی تشریف فرما ہے پاکستان کی مشہور و معروف ہستی، متحدہ علماء محاذ کے سیکرٹری جنرل اور مسلم اتحاد فورم کے بانی اور چیئرمین، اور گزشتہ کئی سالوں سے جامع مسجد الاشرف میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا سید طاہر جمال تھانوی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، اور بڑھتے ہیں ہم پروگرام کے آغاز کی طرف اور ہم اپنے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا ایک کراچی سے سوال کیا ہے ہماری بہن نے مولانا صاحب، یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ نے یہ موقع دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر جی میں کچھ اظہار عقیدت پیش کروں۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے والدین سے محبت کریں، جی آپ اپنی اولاد سے محبت کریں، جی آپ اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے محبت کریں، آپ اپنے خاندان سے محبت کریں، لیکن کسی سے آپ محبت کریں یا نہ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا تقاضا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ جی بالکل۔ اگر آپ کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، آپ جو ہے مومن اور مسلمان نہیں ہیں۔ جی جی ایک مرتبہ حضرت علامہ اقبال تہجد میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ آج مسلمان جو ہے وہ زوال کا شکار کیوں ہے۔ شب پیش خدا بگریستم دار، مسلمانان جہاں چرا خوارند و زارت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ندا آمد نمی دانی کے ای قوم ولے دارن تو محبوب نادارن۔ آج تمہارے اندر صحابہ جیسے الفت اور محبت نہیں ہے، جی ان جیسا عشق اور محبت نہیں ہے۔ جی جی بالکل۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ما کانو اکثر صلاتم ولا صیامن، صحابہ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، کوئی ہر وقت روزے سے نہیں ہوتے تھے، جی جی ولاکن وقر شیء فی القلب، لیکن ایک محبت کی چنگاری تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی غمازی کرتی تھی، وہ صحابہ کے سینے کے اندر جلتی رہتی تھی۔ تو بس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے وہی نمونہ ہے، اور انہوں نے یہ عشق اور محبت کر کے دکھایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا ذکر جو ہے وہ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ آپ اپنے ایمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے ساتھ مکمل کر دیں۔ ایمان کی تکمیل ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہے۔ جس دل میں نبی کی محبت نہیں ہوگی اس کا ایمان قوی نہیں ہوگا۔ مولانا صاحب، جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ جس طرح سے صحابہ کرام محبت کرتے تھے، تو اب وہ چیز نظر محبت تو کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، تو یہ تھوڑے سے اب وضاحت کیجیے کہ ابھی جو چل رہا ہے دور حاضر میں کہ گھر پہ جھنڈا لگا لیا اور سینے پہ بیج لگا لیا اور میں عاشق رسول ہوں، لیکن وہ نبی کی وہ صرف دکھاوا ہے، یہ کیا مطلب نبی کی محبت کیسے ہونی چاہیے؟ سچی محبت صرف گھر پہ جھنڈا لگانا یا سینے پہ بیج لگانے سے تو نہیں ہے نا؟ ہاں، آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور یہ چیز جو ہے اس کا آج علاج جو ہے وہ ضروری ہے۔ جی بالکل۔ اصل میں علماء نے لکھا ہے کہ جو عاشق ہوتے ہیں اور محبت کرنے والے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ جی، ایک تو ہوتا ہے یار زبانی، جی جو بس زبانی جمع خرچ کرتا ہے اور محبت کا دعوت کرتا ہے، جی
اور ایک ہوتا ہے یار نانی، ہوں، جو بس اس چکر میں کہ میں جلد سے جلوس کے اندر جاؤں گا، میلاد کے اندر جاؤں گا تو چلو بریانی مل جائے گی، کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا، کھانے کا عاشق ہوتا ہے، تو وہ کہلاتا ہے یار نانی۔ اور تیسرا ہوتا ہے یار جانی، یعنی وہ ہے جان بھی دے دے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ذات گرامی، کہ صحابہ جو ہے وہ جب کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو صحابہ فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا جو جذبہ تھا وہ جانی تھا، عشق جانی تھا، محبت جانی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، تو ایک درخت آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قد جو تھا وہ چھوٹا تھا، وہ آسانی درخت کے نیچے سے گزر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اپنے سر کو جھکا کے درخت کے نیچے سے گزارا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے کیوں اس طرح کیا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے اور لمبا قد ہونے کی وجہ سے یہاں سر جھکا کے گزرے تھے، تو میں آپ کی نقل کے اندر وہ آدھا جو ہے اس کی تجدید کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہے، وہ اپنے کھیت کے اندر کام کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پہنچی تو انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب مجھے کسی کو دیکھنے کی تمنا نہیں ہے، اے اللہ میری بینائی واپس کر دے، میری بینائی سلب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی جو تھی وہ سلب کر لی اور وہ نابینا ہو گئے۔ تو یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جھنڈا۔ اصل چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام عمل پہ یقین رکھتے تھے، جس اسلام کو اور جس دین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے انہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ اور یہی آج وقت کا تقاضا ہے کہ صرف بیج لگانے سے یا جھنڈے لگانے سے یا جلوس نکالنے سے یا میلاد کرنے سے اسلام کے اوپر عمل نہیں ہوگا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرنا ہوگا۔ یہی آپ کی محبت کا تقاضا ہے۔ جی بالکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیمات کو جو اختیار کرے گا اس کی زندگی اس کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گی۔ ایک ہماری بہن نے سوال کیا ہے، ابتدائی دور میں جو ہے کون لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو سب سے پہلے جو شخصیت ہے، اور یہ خواتین کے لیے جو ہے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی جو شخصیت ہے وہ ایک عورت کی شخصیت ہے، اور وہ ہے حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سب سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لائی ہیں۔ اس کے بعد مردوں میں جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد پھر لوگ آتے گئے اور اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے۔ لیکن یہ ایک ٹیم تھی کہ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، اور ابتدا میں کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی مشن ہو، وہ ابتدا میں سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور اس کے لیے قربانیاں جو ہے وہ دینی پڑتی ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کی تحریک کے اندر شریک ہوئے، اور اس کے بعد سے پھر یہاں اسلام کا کارواں جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ جی اچھا، یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ کڑا وقت کون سا گزرا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو ادوار ہیں، ایک ہے مکی دور اور دوسرا ہے مدنی دور۔ جی، تو جو پہلا دور ہے مکے کا، جی، یہ آپ کا اور آپ کے صحابہ کا قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر، آپ جب بیت اللہ کے اندر تشریف رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کی قبر کے اوپر اوجڑی رکھی گئی، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل برداشتہ ہے کہ میں لوگوں کی بھلائی کی بات کرتا ہوں، لوگوں کی ہدایت کی بات کرتا ہوں، لیکن لوگ جو ہے میرے ساتھ الٹا سلوک کرتے ہیں، ظالمانہ سلوک کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ میں یہاں سے مکے سے تھوڑا آگے جاؤں اور جا کر طائف کے لوگوں کو دعوت پیش کروں، ہو سکتا ہے وہ میری دعوت کو قبول کر لیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پہ جا کر آپ نے طائف میں دعوت پیش کی، تو طائف کے لوگوں نے وہاں آپ کے ساتھ اور زیادہ ظالمانہ اور آپ کے ساتھ جو ہے بہت برا سلوک کیا، جی آپ کے اوپر پتھر بھی برسائے گئے، آپ کے گلے کے اندر رسی ڈال کر آپ کو کھینچا گیا، اور اللہ اتنا آپ کو مارا گیا، آپ کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے کہ آپ لہو لہان ہو گئے، اور آپ کے جوتے جو ہے وہ خون سے بھر گئے، اور جب آپ کے آپ چلتے ہیں تو جوتوں میں سے وہ خون کے رستا ہے، نکلنے کی آواز آتی ہے، اور جی چھپ چھپ کر کے وہ خون جو ہے باہر آتا ہے۔ آپ جو ہے بہت مایوسی کے عالم کے اندر طائف کے پہاڑ کے اوپر بیٹھ گئے، تو ایک فرشتہ آیا جی اور اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں جی ملک الجبال ہوں، جی یعنی پہاڑوں کا فرشتہ ہوں۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اجازت دے دیں تو یہ جتنے لوگ ہیں طائف کے لوگ ہیں، طائف کے قوم ہیں، ان کو دو پہاڑیوں کے بیچ کے اندر میں پیس کے رکھ دوں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، جی جی آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج یہ میری بات کو نہیں سمجھتے، کل ان کی نسلیں جو ہے وہ ایمان لے کر آئیں گی اور وہ ہدایت کے اوپر آ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ کڑا وقت جو جی تھا وہ یہی تھا کہ مکے سے جب آپ طائف کے اندر آئے اور پھر آپ کو مایوسی ہوئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آنے کے باوجود بھی جی اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ جی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرن الایام لیالیہ، کہ میرے آقا کے اوپر اتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہیں کہ اگر وہ دنوں کے اوپر ڈال دی جائے تو دن چھپ جائے، رات ہو جائے، اللہ اتنی پریشانیاں آئی ہیں۔ تو یہ اسلام ہمیں قربانیوں کے نتیجے کے اندر ملا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آج ان کی امت جو ہے اس کو انہی قربانیوں کی دوبارہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے خون سے، اپنے پسینے سے اسلام کو سرسبز و شاداب کرے۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہوئے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے شاہدی محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے
مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی نے فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے اور تمہید پرانی، مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔